حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قارون ایک ایسا شخص تھا جس کا خزانہ مال و دولت اتنا تھا کہ اس کے مال آج تک کسی کے پاس نہیں ہے۔ قرآن مجید اور تاریخی کتب میں قارون کے متعلق تفصیلی ذکر موجود ہے جو انسان کو تکبر، حرص اور اللہ کی نافرمانی کے انجام سے خبردار کرتا ہے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل میں سے تھا۔ بعض مفسرین کے مطابق وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قریبی رشتہ دار یعنی چچا زاد بھائی تھا۔ ابتدا میں وہ ایک نیک اور پرہیزگار شخص تھا، مگر جب اللہ نے اسے بے پناہ دولت دی تو وہ غرور، تکبر اور بخل میں مبتلا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قارون کو بے پناہ دولت سے نوازا تھا، حتیٰ کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں کئی مضبوط مرد مل کر بھی مشکل سے اٹھا سکتے تھے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر یوں آیا ہے: بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے ان پر زیادتی کی، اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ اس کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی جماعت بھی مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔ سورۃ القصص 76۔ یہ دولت زیادہ تر سونے، چاندی، جواہرات، قیمتی کپڑوں اور زمینوں کی شکل میں تھی۔ بعض تاریخی روایات کے مطابق اس کے پاس 300 سے زائد سونے کے خزانوں سے بھرے ہوئے کمرے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے نصیحت کی کہ وہ اپنی دولت کو نیکی کے کاموں میں خرچ کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے، تو قارون نے تکبر سے جواب دیا: یہ سب کچھ مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے۔ سورۃ القصص 78۔ یہی الفاظ اس کے زوال کا سبب بنے۔ اس نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنی محنت اور ذہانت کا نتیجہ سمجھا اور غرور میں آ کر صدقہ و خیرات کرنے سے انکار کر دیا۔ قارون بنی اسرائیل کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا تھا۔ اس نے دولت کے نشے میں مست ہو کر خود کو دوسروں سے برتر سمجھنا شروع کر دیا۔ بعض مفسرین کے مطابق اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کی اور جھوٹی گواہی دینے کے لیے ایک عورت کو رشوت دی تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگائے، مگر اللہ نے اسے بے نقاب کر دیا۔ اس نے ایک فاحشہ عورت کو پیسے دیے اور اسے حکم دیا کہ وہ مجمع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکرداری کا الزام لگائے۔ جب یہ عورت لوگوں کے سامنے آئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے دل میں سچ بولنے کی طاقت ڈال دی۔ وہ فوراً روتے ہوئے پکار اٹھی: قارون نے مجھے پیسے دے کر مجبور کیا تھا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگاؤں۔ یہ سن کر لوگ حیران رہ گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ قارون اپنے انجام کو پہنچے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا تاکہ غریبوں اور مساکین کی مدد کی جا سکے۔ سب نے اس حکم کو قبول کیا، مگر قارون اپنی دولت پر غرور کرتا تھا۔ اس نے کہا: یہ دولت میں نے اپنی عقل اور محنت سے کمائی ہے، موسیٰ کو کیا حق ہے کہ وہ مجھ سے زکوٰۃ لے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ ہر چیز اللہ کی نعمت ہے اور دولت بھی آزمائش ہے، مگر وہ نہ مانا اور ضد پر اڑ گیا۔ جب زکوٰۃ دینے کا وقت آیا تو قارون نے چالاکی سے اپنے خزانے چھپا دیے اور اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ کسی کو اس کا پتہ نہ چلے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ زمین خود اس کے خلاف گواہ بن گئی۔ جب قارون کا تکبر حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر یوں آیا ہے: پس ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، پھر اللہ کے سوا کوئی جماعت نہ تھی جو اس کی مدد کرتی اور نہ وہ خود ہی اپنے آپ کو بچا سکا۔ سورۃ القصص 81۔ مفسرین کے مطابق جب قارون اپنی دولت کے ساتھ غرور میں مست تھا تب اچانک زمین پھٹ گئی اور وہ اپنے خزانوں سمیت زمین میں دھنسنے لگا۔ وہ مدد کے لیے پکارتا رہا مگر اللہ کے عذاب سے بچ نہ سکا۔ تاریخ میں کئی بار قارون کے خزانے کی تلاش کی گئی اور آج بھی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا خزانہ کہیں دبایا ہوا ہے۔ بعض روایات کے مطابق یہ خزانہ مصر فلسطین کے کسی علاقے میں زمین کے نیچے دفن ہے، مگر آج تک کسی کو اس کا سراغ نہیں ملا۔ آپ کو کیا لگتا ہے قارون کا خزانہ آج تک کیوں دریافت نہ ہو سکا؟ کیا اس کا خزانہ کبھی دریافت ہوگا؟ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔